مرد مضبوط ہوتے ہیں نا، باہر جاتے ہیں، بہت کچھ سہتے ہیں مرد، بہت کچھ برداشت کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، گالیاں برداشت کرتے ہیں، بے عزتی برداشت کرتے ہیں، اداروں میں، محکموں میں، فیکٹریوں میں سب کچھ برداشت کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی خواتین کے لیے، عزت مآب خواتین کے لیے۔ اگر مرد ہے اگر کوئی، تو وہ اپنی عورت کو کبھی گھر سے باہر کسی کام کاج کے لیے ایسے ماحول میں نکالے جہاں اس کی بہن بیٹی کو گندی نظروں کا نشانہ بنایا جاتا ہو، لیکن عورت کو مجبور کیا گیا کہ تم برابر ہو، مرد بچہ نہیں جنے گا، تم بچہ بھی جنو گی، برابر کا کام بھی کرو گی۔ ماحول نے متاثر کر دیا ہے۔ مغرب کی طرف سے ایک نعرہ آیا ہے جو بڑا خوشنما ہے، عورتوں کی آزادی کا نعرہ، عورتوں کی برابری کا نعرہ۔ اب برابری کا نعرہ کیا ہے کہ عورت مرد کے برابر کمائے۔ اسلام نے کیا کہا تھا کہ عورت گھر بیٹھے، الا یہ کہ اس کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے، مرد ہے ہی کوئی نہیں، خاندان میں رہ کوئی نہیں گیا، یا وہ معذور ہو گیا بیچارہ، کمانے کے قابل نہیں رہا، تو وہ عورت باہر نکلے، شریعت کے احکامات کی روشنی میں با پردہ اور اپنا کام کر کے گھر آ جائے۔ اگر مرد ہے اگر کوئی، تو وہ اپنی عورت کو کبھی گھر سے باہر کسی کام کاج کے لیے ایسے ماحول میں نکالے جہاں اس کی بہن بیٹی کو گندی نظروں کا نشانہ بنایا جاتا ہو۔ تو مغرب نے کہا برابری، یہ برابری ہے۔ عورت گھر کی ملکہ بن کر یا شہزادی بن کر اپنے حقوق اسلام کی روشنی میں زبردستی حاصل کرتی تھی کہ یہ حق ہے، نان نفقہ، کھانا پینا، علاج معالجہ، چھت رہائش عورت کا بنیادی اس کا حق ہے اور یہ مرد نے پورا کرنا ہے۔ لیکن مغرب نے کیا کرا، عورت برابر ہے یعنی عورت بھی برابر کمائے، یعنی بچے بھی جنے۔ اب دیکھیں اس حالت میں کوئی عورت کما سکتی، اس طرح کام کر سکتی؟ نہیں، لیکن عورت کو مجبور کیا گیا کہ تم برابر ہو، مرد بچہ نہیں جنے گا، تم بچہ بھی جنو گی، برابر کا کام بھی کرو گی۔ عورت برابر ہے۔ اسلام نے کہا، ہمارے دین نے کہا کہ عورت گھر بیٹھے اس کو سب کچھ ملے گا۔ اسے کہا گیا نہیں، تم برابر ہو، ذلیل ہو تم راستے میں، تم سڑکوں پہ بھاگو دوڑو، اپنی جان قربان کرو، اپنا سب کچھ، اپنی عزت اور غیرت بھی قربان کرو، اپنا نازک جسم ان پتھروں پر رو لو، تم برابر ہو۔ اسلام نے کہا تھا کہ عورت ماں کی صورت میں اس کے قدموں میں جنت ہے۔ مرد مضبوط ہوتے ہیں نا، باہر جاتے ہیں، بہت کچھ سہتے ہیں مرد، بہت کچھ برداشت کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، گالیاں برداشت کرتے ہیں، بے عزتی برداشت کرتے ہیں، اداروں میں، محکموں میں، فیکٹریوں میں سب کچھ برداشت کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی خواتین کے لیے، عزت مآب خواتین کے لیے۔ عورت میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، اللہ نے نازک بنایا ہے۔ شیشے کے برتن کسی کارٹن میں پیک ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ اس کارٹن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، آپ نے عام سامان کی طرح اسے نہیں رکھنا ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ نہیں تو برابر ہونا چاہیے، سٹیل کے برتن اور شیشے کے برتن ایک ہی طرح پھینکنے چاہیے، ایک ہی جگہ سٹور کرنے چاہیے، ایک ہی طریقے سے ہینڈل کرنے چاہیے، تو بتائیں خرابی آئے گی کہ نہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عورتوں کو اللہ رب العزت نے شیشے کی طرح نازک بنایا ہے، بڑا سنبھال کے ان کی احتیاط کرو، دیکھو یہ شیشے ہیں، آبگینے ہیں، ان کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ ان کو رولنا، ان کو بے آبرو کرنا، ان کو گلی محلوں میں گھسیٹنا، یہ ہماری غیرت کے منافی ہے۔ لیکن آج ہماری غیرت ختم ہو چکی ہے اور ہم بے حیائی کے دلدادہ ہو چکے ہیں، اور اس اثر کی وجہ سے جب میڈیا کا اثر آتا ہے پھر ہم اپنے گھر پر بھی کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ ہماری بہن بیٹیاں جب دیکھتی ہیں عورت آزاد ہو رہی ہے، باہر نکل رہی ہے، وہ بھی پھر باہر نکلتی ہیں، پھر ہم روتے ہیں، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہماری ناک کٹ گئی، دین برباد ہوا، ہمیں کوئی اس پر ملال نہیں ہوا، شریعت کو پامال کیا گیا، ہمیں کوئی ملال نہیں ہوا، ہماری ناک کٹی ہے نا، ہماری اجازت کے بغیر اس نے شادی کر لی ہے، کورٹ میرج کر لی، پھر ہماری غیرت، پھر غیرت کے نام پہ قتل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ پہلے بے غیرت کیوں بنے ہوئے تھے؟